يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ما امدحت محمدم بمقالتی لاکن مدحت مقالتی بمحمدی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حمد و صلاۃ کے بعد قابل سا تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ رسول کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے لیے ہم سب کا یہاں موجود ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معزز محترم حضرات، انتہائی ضروری کچھ اہم باتیں احباب کے گوش گزار کرنی ہیں، اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ احباب کی بھرپور توجہ میری طرف رہے گی تاکہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائے، اس کی تاثیر، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اللہ کرے ہمیں دونوں جہان میں اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ معزز محترم حضرات، یہ دور نفسا نفسی کا دور ہے۔ یہاں اس وقت ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح زیادہ امیر، مالدار، سرمایہ دار بن جاؤں۔ یہی ایک دوڑ ہے جس دوڑ میں ہر چھوٹا بڑا آدمی شامل ہے۔ وہ یہ محسوس کیے بغیر کہ میرا پیسہ یا مال میں کہاں سے لا رہا ہوں اور جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، اس سے کسی کو بھی غرض نہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی میرے پاس مال جمع ہو جائے، میری دولت اتنی زیادہ ہو کہ میری نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ جب کہ ہم اپنے اکابرین اور اسلاف کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے مال کی کثرت کا وہ سوال نہیں کرتے تھے جتنا وہ اللہ سے برکت کا سوال کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما دو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف ہو گئی جی؟ جزاک اللہ۔ صحت، بندے کو زندگی ملے 100 سال، زندگی مل گئی 100 سال، ہم دعائیں دیتے بھی ہیں، دعائیں لیتے بھی ہیں، خواہش بھی ہے اللہ کرے اتنی لمبی زندگی ہو، اتنی لمبی زندگی ہو، لیکن اگر 100 سال زندگی تو ملی، 50 سال کی عمر میں بندے کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد ہو گیا، بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو باقی کے 50 سال اس کے کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس نے صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے، برکت، عمر کے اندر برکت ہو۔ ایک بزرگ آدمی جن سے میں ملا ہوں، ان کی عمر تقریباً کوئی 95 سال تھی۔ 95 سال کی عمر میں جب وہ کھانا کھانے لگے ہیں تو ہر شخص وہ چربی سے بچتا ہے کہ میں ذرا گوشت کی چربی استعمال نہ کروں، وہ میرے لیے شاید نقصان دہ ہو جائے، میرا خون گاڑھا ہو جائے۔ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ اس چیزوں سے بچا جائے، لیکن وہ چربی اٹھا کے کھا رہا تھا، شوربہ پیا، خوب کھانا کھایا۔ تو جب کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے تو بندے کے صبر کا پیمانہ یقیناً لبریز ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی زیادہ ہے۔
اور اس کے کھانے کا انداز اور اتنا کھا بھی رہا ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی عمر، تو اس نے کہا جی 95 سال عمر ہو گئی ہے۔ تو سناؤ جی پھر صحت کیسی ہے آپ کی، ٹھیک ٹھاک تو رہتے ہو؟ اب اس کی بات سنیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی صحت مانگیے۔ اس نے کہا کہ 95 سال کی عمر میں آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی گولی اپنے منہ میں نہیں رکھی، میں نے آج تک اپنا ہاتھ کسی ڈاکٹر حکیم کو نہیں دکھایا، مجھے ڈاکٹر کے پاس آج تک جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یہ ہے صحت والی زندگی، برکت والی زندگی۔ وہ کسی بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جی تم ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ چیز میں برکت دے، صحت میں، فلاں چیز میں، مال میں، اولاد میں برکت، تو برکت ہے کیا؟ اس والد نے اپنے اسی بچے کو پکڑا اور جہاں ان کے پہلے یہ ڈونکی پمپ ہوا کرتے تھے، یہ والے پمپ بعد میں آئے واٹر پمپ، وہ ڈونکی پمپ ہوتے تھے، وہ اس کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا بیٹا آج تیری عمر 20-22 سال ہو گئی ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ لگایا تھا، اور جب سے لگایا نا آج تک یہ خراب نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں برکت۔ جب سے لگایا نا جی یہ خراب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ والی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہمیشہ برکت مانگنی چاہیے۔ ہم صرف کثرت گننے کے عادی ہیں، لیکن وہ کثرت کے باوجود بندے کو نہ سکھ نہ چین۔ پھر کئی ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھ رکھا ہوگا اس وقت جو لوگوں کو پریشانیاں مشکلات ہیں، گھر کے اندر دسترخوان پہ دنیا جہان کی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن صاحب نہیں کھا سکتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے اس لیے میں نے یہ چیز نہیں کھانی، میرے ذرا ہارٹ کا مسئلہ ہے تو میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے شوگر ہے تو میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے ڈاکٹروں نے یہ بھی منع کیا ہے، مجھے یہ بھی منع کیا ہے۔ اب گھر کے اندر پڑی ہوئی ان نعمتوں کا اس بندے کو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت مانگیں کہ یا اللہ تو برکت والی زندگی دے، رزق دے تو برکت والا رزق عطا فرما۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کن بزرگوں کا نام لیا میں نے؟ سارے بزرگوں کے نام لینے سے بڑا ثواب ملتا ہے، سارے نام لیں ذرا۔ حضرت جنید بغدادی جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے نیک برگزیدہ بندوں کا پیار عطا فرمائے۔ ان کے ایک مرید نے کہا حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں پر پلے شے کوئی نہیں، حج پہ جانے کو بڑا جی کرتا ہے پر شے کوئی نہیں ہے، جاؤں کیسے، اتنا لمبا سفر ہے کیسے کروں، سواری کوئی نہیں، زاد راہ کوئی نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا، ایک اشرفی نکالی، سونے کا سکہ ہے وہ نکالا، اسے دیا، فرمایا یہ لو اسے جیب میں رکھو اور جاؤ حج کر کے آؤ۔ 1 دینار، جاؤ حج کر کے آؤ۔ کہتے ہیں پیر صاحب کا حکم بھی تھا، دعا بھی ہو گئی، میں نے وہ اپنی جیب میں رکھا دینار، تیاری کی، تیاری کر کے اپنی بستی سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک قافلہ بیت اللہ الکریم کے حج کے لیے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس سواری نہیں؟ میں نے کہا سواری کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک حاجی صاحب بیمار ہو گئے، ان کی سواری ہمارے پاس اضافی طور پر موجود ہے، آؤ تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں میرا سبب بن گیا۔ اب وہ جس منزل پہ رکتے وہ کھانا بناتے، وہ کھانا بنا کے مہمان سمجھ کے مجھے ساتھ کھلا بھی دیتے پلا بھی دیتے، وہ 1 دینار میری جیب میں۔ وہ کہتے چلو ہمارے اس حاجی صاحب کو ثواب ہوتا رہے گا، تو آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، سواری بھی مل گئی، کھانے کا انتظام بھی ہوا۔ کہتے مکہ پاک میں گئے، حج کیا، جتنے دن رہے، جہاں جاتے زیارتوں کے لیے۔ اس وقت تو خیر کرائے کے لیے بندے کو ٹیکسی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، آگے پیچھے جانا، ہوٹل میں رہنا ہے، تب اس کے اخراجات ہیں۔ اس زمانے میں اپنا خیمہ لگا کے رہنا ہے، اور جہاں بھی زیارات کے لیے جانا ہے اکثر حجاج اکرام پیدل چلے جایا کرتے تھے کہ پیدل جانا ہے، وہ جا کے زیارت کریں گے واپس آ جائیں گے۔
کہتے کھانا وہاں سے ملتا، زیارات میں نے ساری پیدل کر لیں، حج کیا، مدینہ پاک آئے، روزہ رسول پہ حاضری دی، کئی دن وہاں ٹھہرے، قافلہ واپس چلا کو 5-6 ماہ کے بعد میں حج کر کے واپس آ گیا، وہ 1 دینار اسی طرح میری جیب میں ہی تھا۔ ہوئی نا جی برکت۔ کہتے ہیں ایک لے کر گیا تھا، پلٹ کے واپس آ گئے، اور میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں گیا، حضور حج اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے مجھے بیت اللہ الکریم کا حج کروا دیا، حاجی بن گیا ہوں۔ تو ایسے اللہ نے سبب بنایا میرا، یہاں سے نکلا، قافلے والوں نے ساتھ لیا، اور انہوں نے 5-6 ماہ جتنے بھی لگے میری وہ مہمان نوازی کرتے رہے، میرا وہ 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ پھر ہمارا دینار ہمیں واپس کر دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیت اللہ کا حاجی بنا دی ہے۔ کروڑوں ہوں بندے کے کسی کام نہ آئیں تو اس کثرت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے ایک قریبی اسی پنجاب کے ایک علاقے کا واقعہ ہے، جھنگ کی طرف کا، کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زرعی زمین دی ہے کہ اس کی زمین پر 3 ریلوے اسٹیشن گاڑی کے جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، اتنی اللہ نے اس کو زمین دی ہے۔ اور اگر ایک ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ ہم 10 میل بھی کریں تو 30 میل اس کی زرعی زمین ہے جی۔ اتنا سرمایہ دار، اتنا جاگیردار آدمی ہے، اتنا بڑا زمیندار ہے۔ تو اس نے اپنے کسی شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے باقی دوستوں کے ساتھ گپ شپ اس کی چل رہی تھی، تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یار تمہیں ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، کہاں سے آئے گا تو کھائیں گے، کیسے کمائیں گے؟ اس نے کہا تمہیں یہ فکر ہے، مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ میں لگاؤں کہاں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ میں سوچتا ہوں کہاں خرچ کروں۔ تم عجیب ہو کہ تمہیں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے۔ تو ان کے دوستوں نے کہا جی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے یہ بڑا بول بولا، اور جب ذرا بندے کی جیب میں چند ٹکے ہوتے ہیں، بندے کو تھوڑا سا مالی طور پہ وسعت مل جاتی ہے، توجہ رکھیے ذرا احباب، میری طرف توجہ رکھیں گے، آپ کی بہت مہربانی۔ جب بندے کی جیب میں پیسہ آتا ہے، بندہ پھر خدائی لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا غرور، رعونت اس کے اندر ایسی آ جاتی ہے۔ اس نے کہا تم ایسے اس لیے پریشان ہو، میرے پاس تو یہ فلاں 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 فلاں، بڑا بول بولا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کا بڑا بول پسند نہیں ہے۔ اس کے سامنے تو عاجزی کرو، عاجزی کرو۔ بندے کی حیثیت کیا ہے یار؟ میں نے تیرے قرب میں جناح ہاسپٹل کے اندر، میں بھی وہاں کسی مریض کے ساتھ گیا تھا، میں اگر اس نوجوان کو کہوں نا، ہٹا کٹا نوجوان، اللہ نے اسے صحت دیا، قد، شان، حسن، مال، کیونکہ اس کے ساتھ جو اٹینڈر تھے ان سے سمجھ آ رہی تھی کہ بندہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، خوبصورت نوجوان، اور صرف کیا ہے اس کو 1-2 دن قضائے حاجت اس کو پخانہ نہیں آیا، اور اس طرح وہ دھاڑیں چیخیں مار مار کے رو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے میرا پیٹ جلدی سے پھاڑ دو، میری جان نکل رہی ہے۔ اور رب فرماتا ہے تجھے کس چیز پہ ناز ہے؟ اپنے قد پہ، اپنے چند پیسوں پہ، اپنے حسن پہ، جوانی پہ؟ اور رب کی بارگاہ کے اندر بڑے بول کیسے؟ اس نوجوان نے یہ بول بولا، اس آدمی نے، کہ میرے پاس تو اتنا ہے۔ اللہ کو اس بندے کا یہ بول پسند نہیں آیا۔ کچھ مہینے گزرے، بندہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا چھوڑ کے گیا تھا، اب ایک بیٹا، اور اتنی جاگیر، اتنا سرمایہ، وہ چڑھ گیا اوباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھوں، اللے تللے کے اندر۔ اب شباب ہو، کباب ہو، شراب ہو، بس یہ چیزوں کا دور چلتا رہا چلتا رہا۔ اس نے کچھ سال 2 سال اس طرح اللے تللے کے اندر عیاشی کی۔ پھر کسی نے کہا کہ لاہور جاؤ، وہاں بڑا حسن، وہاں ایسے ایسے اڈے، وہاں فلاں وہاں فلاں۔ بڑے شہر کے اندر منتقل ہوا، پیچھے سرمایہ کی تو کمی نہیں تھی۔ یہاں کوئی 2 سال گزارے، کبھی گھر جاتا ہے، کبھی لاہور آتا ہے، کبھی گھر جاتا ہے، دوستوں یاروں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، عیاشی فحاشی چلتی ہے۔ کسی نے کہا فلاں ملک میں چلتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں ایسے ہے، وہاں ایسے ہیں۔
میں دوستوں کی خدمت میں بڑے معذرت خواہانہ انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سارے دوستوں کی اگر توجہ ہو جائے تو میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فحاشی کا اور یعنی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک آنکھ بندہ کسی طرف اٹھاتا ہے، شیطان کہتا ہے تھوڑا اور آگے دیکھ، اس سے بھی زیادہ رنگین دنیا ہے۔ بندہ اس سے آگے نگاہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے، شیطان کہتا ہے ذرا اس سے آگے دیکھ، آگے اور بھی بڑا حسن ہے، آگے اور بھی بڑا جمال ہے، آگے اور بھی اس سے زیادہ رنگین دنیا پڑی ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ فحاشی کی، بے راہ روی کی حد کوئی نہیں، ٹھکانہ کوئی نہیں، بندے کو سکون کوئی نہیں ملتا۔ الغرض وہ نوجوان دوسرے ملکوں کے اندر جانے لگا، پیچھے سے زمین بک رہی ہے، ایک مربع گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، بکتے 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 اب وہ جوے کی لت پڑ گئی، گندی عادتیں اسے پڑ گئیں، زمین اپنے والد کی ساری جائیداد بیچ بیٹھا، پلٹ کے آیا جس مکان جس گھر میں رہتا تھا، اب جوا بھی ہو نشہ بھی ہو وہ بھی گیا، جوے میں وہ بھی گیا، گھر رہنے کا مکان بھی گیا، نشے کی لت پڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اب لکھنے والوں نے لکھا جو میں نے پڑھا اور میں آپ احباب کو بتا رہا ہوں، جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ جملے کو سننیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یا اللہ ہمیں بڑے بولوں سے بچا لے۔ جہاں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے چند سال پہلے کہا تھا میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس جگہ نہیں لگاؤں کہاں، وہاں کھڑا ہو کر اسی چوک میں اسی آدمی کا بیٹا لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ سے جب بھی مانگو نا اس سے برکت مانگو، یا اللہ برکت دے دے، تھوڑا ہو لیکن تیری جناب سے برکت والا ہو جائے، تھوڑا ہو جائے برکت والا۔ دوستو یہ دنیا ہے ہی ایسی جی، اس ہاتھ دے اس لے، نقد نقد سودے یہاں چلتے ہیں۔ میں اپنے عنوان سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ بات بھی اس سے ریلیٹڈ ضرور ہے، اس میں ایک میسیج اور پیغام ضرور ہے، احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اگر ہمیں سمجھ آئے ہماری زندگی کے پلٹنے کے لیے، ہماری نگاہ میں حیا پیدا ہو جائے، شرم والی آنکھ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اس میں بہت بڑا ایک میسیج ہے۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کی عمر کوئی 80 سال کے لگ بھگ ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی، گھر میں غربت بڑی ہے، بچے ابھی چھوٹے تھے، 80 سال کی عمر، جوان بیٹی کا باپ ہے، بچے باقی چھوٹے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں، یہ بوڑھا آدمی ہے، گھر کے اندر ایک وقت کھانے کو ہے، دو وقت کھانے کو نہیں ملتا۔ آج ہم تو اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کرنے والے ہیں، نہ شکری کرنے والے ہیں، نہ شکری۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو مارے گئے تھا تے کچھ نہیں پلے رہ گیا، مہنگائی نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، کبھی یہ بھی سوچ لیا کر کہ میرے والد کے پاس اتنا تھا، میرے دادا کے پاس اتنا تھا جو آج اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں۔ جب رب کی دی ہوئی نعمت کو ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کہ جتنے اچھے مکانوں میں آج میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا اتنے اچھے مکانوں میں رہتے تھے؟ اپنے دل سے پوچھ لیں، جو نعمتیں آج ہمیں میسر ہیں کیا ہمارے بڑوں کو میسر تھیں؟ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس وقت گندم کا بھاؤ کیا تھا اور آج کیا ہے، اس وقت شکر کہاں ملتی تھی اور آج کس ریٹ پہ ملتی ہے۔ یہ نعمتیں جو آج اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہمارے بڑوں کے پاس تھیں، تو ہر بندے کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں تھیں۔ ہم کبھی شکر والا پہلو بھی تو سامنے رکھ لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے زمانے میں وقت کے حکمرانوں کو بھی میسر نہیں تھیں۔ یہ اے سی، یہ ایئر کولر، یہ پنکھے اس وقت کے حکمرانوں کے پاس تھے؟ ایک بندہ پاس کھڑا ہو جاتا، بڑا سارا پکھا لے کے وہ چل رہے ہیں، بادشاہ سلامت کا یہ پروٹوکول ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ بوڑھا شخص ہے، ایک وقت کے لیے ملتا ہے اور کئی دن فاقے آ جاتے ہیں۔
اس کی بیوی نے کہا ہے بندہ خدا تم مزدوری کے لیے جاؤ، ہو سکتا ہے مزدوری مل جائے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے۔ اس بوڑھے بابے نے کہا کون مجھے لے جائے گا مزدوری کے لیے؟ خیر وہ چلا گیا، صبح سے شام تک کھڑا رہا، لیکن بوڑھے شخص کو کون مزدوری کے لیے لے جاتا ہے؟ بوڑھا ہو، ضعیف ہو، نادان ہو، غریب ہو، کس کی نظر پڑتی ہے؟ بندہ غریب ہو اسے تو اپنے رشتہ دار بھول جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک کھڑا رہا، کوئی نہیں لے گیا مزدوری کے لیے۔ ہمیں تو وہ والا مزدور چاہیے جو مشین سے زیادہ کام کرے، ہمیں کسی کی مجبوری کا کیا پتہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آنے والا آئے بس مشین کی طرح کام کرے، وہ مشین کی طرح بٹن دباؤ، صبح 8 بجے سے شروع کرے تو شام 8 بجے تک کام کرتا رہے، بس جس وقت مزدوری دینے کا وقت آئے تو اللہ کرے انہوں مزدوری لینے یاد ہی نہ رہے، وہ چلا ہی جائے۔ ہماری تو طبیعت ایسی ہے نا، انسان کی فطرت میں بخل ہے، لیکن رب فرماتا ہے اس سے نکل ذرا، اگر تو برکتیں چاہتا ہے تو بخل سے نکل۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے سارے اعمال کے سارے نشیب و فراز، بڑے چھوٹے سارے اعمال کی فائلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے۔ کس بزرگ کا نام بھلا لے رہے ہیں ہم؟ حضور، سارے بولیے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت، وہ بزرگ جن کے بارے میں معروف ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے بابا جی، جن کو دنیا غوث الاعظم کہے، فرماتے ہیں میں نے ساری نیکیوں کی فائلوں کو دیکھا، سب سے بڑی نیکی اللہ کی مخلوق کو روٹی کھلانے کی ملی ہے۔ اتنی سبحان اللہ پہ نہیں، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اور میری یہ خواہش ہوگی کہ بے شک شور نہیں ہو، محبت مٹھاس والی یہاں سے نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلا دے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ نیکی میں نے یہی پائی ہے۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے وہاں جا کر مزدوری کے اڈے پہ کھڑا رہا، شام کو واپس آیا، دوسرے دن پھر چلا گیا۔ اب جو بیچارہ اپنی ایک آدھ چپاتی روٹی لے کے جاتا، اس کی بیوی کسی کے گھر کے اندر کوئی برتن وغیرہ صاف کرتی، ان کا کھانا بناتی، وہ شام کو 1-2 چپاتیاں لے آتی، بچوں کو کھلاتی، شوہر کو دیتی، وہ چلا جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں آیا تو اس کی جوان العمر بیٹی، اسے پتہ تھا، اسے شعور تھا کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ باپ جاتا ہے مزدوری کے لیے، مزدوری نہیں مل رہی، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں جنہیں اپنے والدین کا احساس زیادہ ہوتا ہے، بنسبت بیٹوں کے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے میں رات بستر پہ لیٹ گئی، ساری رات سوچتی رہی میں کیا کروں، اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یا اللہ اگر میں اپنے والدین کے کام آ سکتی ہوں تو مجھے کسی خدمت پہ لگا۔ میرے بوڑھے والدین ہیں، باپ جاتا ہے مزدوری کے لیے، مزدوری نہیں ملتی، کوئی لے کے نہیں جاتا کہ باپ کی تو نظر کمزور ہے، اس کی پشت اب وزن اٹھانے کے لائق قابل نہیں۔ میرا والد جاتا ہے، کوئی مزدوری نہیں ملتی، واپس آ جاتا ہے۔ میرے مالک، میں اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کسی طور پہ کر سکتی ہوں تو مجھے کسی کام پہ لگا دے۔ بیٹی کہتی ہے میں رو رو کے اپنا تکیہ بھگو دیا، روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ روتے 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 جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو میرے اوپر شیطان کا غلبہ ہوا، شیطان کا غلبہ ہوا۔ میں نے کہا میں جوان العمر ہوں اور کوئی کام نہیں کر سکتی، عزت سے اگر اپنے والدین کو نہیں پال سکتی تو پھر ذلت سے ہی صحیح۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں اٹھی، میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، میرے خوبصورت ہونٹ، رخسار، پیشانی کی چمک، خوبصورت رنگت، جوانی کا خون، شیطان نے میرے بات دل میں ڈال دی۔ صبح اٹھی،
میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں مجھے فلاں میری ایک سہیلی کے ہاں شادی ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی چلے جاؤ۔ کہتی میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو خوب سنوارا، باہر نکلی۔ کہتی میں چوک پہ شہر کے اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں شہر بھر کے اوباش قسم کے لڑکے آتے، لڑکیاں آتی، جسم فروشی کے اڈے پہ چلی گئی۔ کہتی میں وہاں جا کر میں نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، میں نے دیکھا کئی شرابی کبابی آئے، اس محفل میں چلی گئی جہاں حسن و شباب جسم فروشی کا اڈا تھا۔ کہتی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، اب ساری لڑکیاں تھیں، لڑکے تھے۔ کہتی وہاں جا کر کھڑی رہی، میں نے کھڑے 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 کچھ دیر انتظار کیا، پر کسی نے میری طرف نہیں دیکھا، میری طرف کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں نے چونکہ پردہ کیا تھا، کہتی میں نے اپنا پردہ اتار دیا، اب تو کوئی دیکھے میرا حسن، میرے رخسار، میرے لب۔ کہتے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، کسی کو لہراتے ہوئے بال اپنی طرف متوجہ کریں اور کوئی میرے پاس بھی آئے، مجھ سے میرے جسم کی قیمت پوچھے، میں بھی اپنا جسم اس کے حوالے کر دوں۔ کہتی ہے کوئی نہیں آیا، میں نے اور اپنا لباس اتارا اور اتارا، نہیں کوئی کام بن سکا، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی آئی پلٹ کے، سارا دن وہیں کھڑی رہی، لباس پہنا، گھر آ گئی۔ جب شام کو گھر آئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، اندر گئی، تھڑ کر کے اپنی گھر کے آنگن میں گری، جیسے غشی کی کیفیت ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ والدین دوڑ کے آئے، بیٹی کیا ہوا، تو شادی پہ گئی تھی۔ اب بیٹی اپنے باپ کو، ماں کو بات سناتی ہے، میں شادی پہ نہیں گئی۔ غریبوں کو کون بلاتا ہے شادی پر؟ غریبوں کا کون رشتہ دار ہوتا ہے؟ کون سے دوست اور سہیلیاں ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ لوگ تو بڑوں بڑوں کو دعوت پہ بلایا کرتے ہیں۔ کوئی شادی نہیں تھی، وہ بتا رہی ہے کہ میں فلاں جگہ گئی تھی، ساری رات سوچنے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ اب باپ بڑا پریشان ہے، بیٹی پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا ابا میں وہاں گئی، میں نے یوں جا کر کھڑی ہو گئی، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا، مردوں کو، عورتوں کو دیکھا، میں نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا، پھر سر سے دوپٹہ اتارا، پھر نیم برہنہ ہو گئی۔ اب سارے لوگ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، اس بات کو سنیے، خدارا یہ پیغام خود بھی دل پہ لیجئے یار، اسے دل سے سنیے، کوئی بات دل پہ لگنے والی بھی ہوتی ہے، اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو بتائیے۔ وہ بیٹی کہتی ہے ابا جی میں سارا دن کھڑی رہی، لوگوں کو دعوت گناہ دیتی رہی، پر کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ باپ، ان کی آنکھیں نم تھی، جلدی سے اٹھا، جا کر مصلی پہ گرا، سر سجدے میں رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ باپ رویا، رو رو کے پلٹ کے آ کے پھر اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی مجھے پھر سے سناؤ کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ابا جی سارا دن کھڑی رہی، کسی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ باپ نے ایک جملہ بولا جو میں فی زمانہ جتنے بیٹیوں کے باپ ہو، بہنوں کے بھائی ہو، نوجوان ہو، سب کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ میں نے اپنے زندگی کے 80 سالوں میں کسی کی طرف بری نظر سے دیکھا نہیں، اللہ میری عزت کو پامال ہونے نہیں دے گا۔ اپنے گھر کو بچانا ہے تو پہلے اپنے یہاں سے، نظر سے شروع کر۔ کسی کی بیٹی کو عزت دے، اللہ تیری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ کسی کی بہن کو عزت دے، اللہ تیرے گھر کے آنگن میں بیٹھنے والی تیری ہمشیر کو عزت کی زندگی عطا فرما دے گا۔ صاحب و دنیا نقد سودا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ ہر ایک کو، جو بھی خاتون خانہ ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کی برکت سے اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج تیرے ملک کے اندر کچھ نوجوان جن کو ورگلا دیا گیا، وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں اس غرض سے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔
ارے اس سے بڑا جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے اور کس نے دیا ہے؟ کچھ بھیڑیے قسم کے لوگ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ عجیب بات ہے، یہ جیسے ہوتا نا کہ جنگلی بھیڑیوں نے جلوس نکالا، جنگلی درندوں نے، بھیڑیوں نے جلوس نکالا، بھلا کاہے کا؟ انہوں نے کہا بھیڑوں کو بکریوں کو تم قید کرتے ہو، جب بھی باہر نکلتی ہیں تو ان کے آگے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، رات کو تم انہیں ایک جگہ باڑ لگا کے اندر چھپاتے ہو، وہاں ان کو چارہ پانی دیتے رہتے ہو، باہر بھی نکلتی ہیں تو آزادی کوئی نہیں ان کے لیے۔ تو سوچئے جو جنگلی درندے جلوس نکال رہے ہیں کہ بھیڑوں کو آزادی دو، وہ بھیڑوں کے خیر خواہ ہیں؟ کیوں جی؟ وہ تو چاہتے ہیں باہر نکلیں تو ہم شکار کریں نا، اگر رکھوالی ہوگی، ان کے ساتھ چرواہے ہوں گے تو ہم کیسے شکار کر سکیں گے؟ اگر ایک گھر سے نکلنے والی، کسی یونیورسٹی میں کالج میں جانے والی بچی، کسی جگہ بھی پڑھنے والی، اسلام تعلیم حاصل کرنے سے نہیں منع کرتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، ان لمیٹڈ نہیں، ایک لمٹ کے اندر، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرے، پڑھے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان بھائی کی بہن، مسلمان باپ کی بیٹی ہوں، میرے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے۔ اور جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے خواتین کو مل چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، او لوگو مسجد کے نمازیوں، اور اس مسجد کے نہیں، مسجد نبوی کے نمازیوں، اللہ ہمیں بھی مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرما دے، آمین کہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا پیارا سوہنا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو نہیں گئے، سب کا بڑا دل کرتا ہے وہاں جائیں، حضور کی بارگاہ میں باادب طریقے کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، باادب حاضری ہو، باادب ہو۔ حضرت محمد بن اسماعیل، یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کتاب بھی لکھی۔ ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک میں جایا کرتے تو مواجہ شریف پہ نہیں جاتے، سلام کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جاتے، پیچھے پیچھے قدموں کی طرف رہتے، ادھر رہتے۔ اب اتنا بڑا عالم، اتنا اللہ کا ولی ہو، مواجہ شریف پہ نہیں جاتا سلام کے لیے، مواجہ شریف پہ نہیں جاتا سلام کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں آتے ہیں، مدینہ آنے کے لیے تڑپتے ہو، بے چین رہتے ہو، لیکن جب یہاں آ جاتے ہو تو آپ مواجہ شریف پہ حاضر نہیں ہوتے۔ آپ نے بڑا جملہ کہا، آج کل تو فتوی بازی کا دور ہے، ہر بات پہ فتویٰ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتے کا کام ہوتا ہے گھر سے باہر رہے، مالک گھر میں رہا کرتے ہیں، میری ہمت نہیں پڑتی نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں وہاں حاضری دوں، کیسے جاؤں کیسے جاؤں؟ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جرم اسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، جرم، گناہوں کے اتنے جرم ہیں ہمارے دامن میں کہ حضور کی بارگاہ میں سامنے آیا نہیں جاتا۔ اور آگے پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہم مدینہ پاک میں پہنچ گئے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کے نمازیوں، میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، مجھ سے اللہ کا قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے والوں، میری معیت میں بیت اللہ الکریم کا حج کرنے والوں، لا الہ الا اللہ کا سبق میں اللہ کے نبی سے سیکھنے والوں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر وہ بہتر۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کی پیشانی میں بہت بڑا نشان پڑ جائے سجدوں کا وہ بڑا چنگا بندہ ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھے بہت اچھا آدمی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے سب سے اچھا بندہ وہ ہے۔ بندے کے اسلام دینداری، اس کی حج کا، اس کی نماز کا، اس کی مولویت کا، اس کی صوفیت کا پتہ تو گھر والوں سے شروع ہونا ہے نا، کہ بندے کا گھر میں رویہ کیسا ہے، گھر میں رویہ کیسا ہے۔ تو صاحبو اللہ کرے کہ ہماری بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی چادر تطہیر کی خیرات نصیب ہو جائے۔ جو عورت شرم و حیا کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے، یقیناً اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کی چھاؤں جو ہوتی ہے، اوباشی کی، فحاشی کی، آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں، کہیں یہ رک نہیں سکتی جی۔ بہرحال آئیے پھر برکت کی ایک اور بات احباب سے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے تو برکت والی دے، آمین فرمائیں سارے۔ اللہ صحت دے تو برکت والی دے، سارے کہیں آمین۔ ایک دفعہ پھر فرما دیں آمین۔ ہم ایک دعا کرنے لگے ہیں، یا اللہ نماز جمعہ میں جتنے لوگ آئے ہیں، جو بیمار ہے، جس کو جو بھی بیماری ہے، اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ٹیسٹ کروا کے ہی اپنا کباڑا کروا لیتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے بیماری کیا ہے۔ اللہ جو بھی جس کو بیماری ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی برکت سے اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ بندہ رب کے گھر میں آتا ہے تو اسی لیے ہی آتا ہے نا، یہاں سے چلو دعا ہی ہو جائے گی، خود رب سے مانگ لوں گا۔ ٹوٹے ہوئے دل لے کر کتنے مریض بیٹھے ہوں گے یار، پریشان کتنے لوگ ہوں گے، اپنی زندگی سے مایوس کتنے لوگ ہوں گے۔ میں اور آپ آمین کہہ دیں، ممکن ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کسی کی آمین لگ جائے اللہ اس کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ رزق دے تو برکت والا دے، برکت والا دے۔ جو رزق ہم اپنے بچوں کو کھلائیں نا، حلال کا رزق اپنے بچوں کے منہ میں ڈال، پھر بیٹا تمہیں آنکھیں نہیں نکالے گا، پھر باپ ماں اپنی جوان اولاد سے ڈریں گے نہیں۔ اب ڈرتے ہیں والدین اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے، کیوں؟ صاحبزادہ کہیں خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ رزق حلال کھلاؤ، بچوں سے ڈرو گے نہیں، بچے تمہاری عزت کریں گے۔ تم اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو تمہاری عزت پہ لگا دے گا۔ تم اپنی ماں کے باپ کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہارے بچوں کو تمہارا نوکر اور خادم بنا دے گا۔ نقد سودا چلتا ہے، نقد۔ اللہ سب کو رزق دے اور حلال والا رزق عطا فرمائے۔ حضرت ابو زرع ایک بزرگ ہیں، محدث تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس جایا کرتا، ان کا شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی تو وہ شادی کے بعد بھی پڑھنے کے لیے جایا کرتا۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر آیا نا تو اس کی بیوی اس سے خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا اتنی رات تک تم وہاں بیٹھے رہے ہو، تمہیں حقوق کا ہی نہیں پتہ، گھر میں لیٹ آئے ہو۔ تو جیسے ایک فطرت ہوتی ہے، وہ اپنی فطرت کی ہاتھوں مجبور تھی، اس نے کئی باتیں اسے کر دیں۔ اس نے کہا میں کسی اور جگہ تو نہیں تھا، میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا حدیث کا سبق لے رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تیرے استاد کو آتا ہی کیا ہے، پتہ اسے کوئی نہیں آتا، اسے کوئی نہیں۔ اب اس نوجوان کو بھی غصہ آیا، اس نے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اس نے کہا تیرے استاد کو آتا کیا ہے؟ وہ غصے میں آئے، اس نے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، بلکہ تجھے 3 طلاقیں۔ اب یہ بات کی اس نوجوان نے بھی کر لی، اس عورت نے بھی کر لی، سن لی، سو گئے۔ اب ذرا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، صبح دماغ ٹھنڈے ہوئے تو پریشانی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس عورت نے کہا جب اپنے استاد سے پوچھو اب اس کا کیا حل ہے۔
وہ نوجوان کہنے لگا میں نے تمہیں مشروط طلاق دی ہے. پوچھتا ہوں استاد کو لاکھ حدیث آتی ہے؟ ہمیں تو لاکھ باتیں یاد نہیں ہیں ساری زندگی میں. جمعے کا ایک مسئلہ ہم یاد نہیں کرتے، ذہن میں کچھ نہیں رہتا. ایک ایک بات، سیدھی سی بات بندہ ذہن میں لے لے، جا